مہینہ ہے اور ہمیں ہمدردی کا، ایثار کا اور قربانی کا درس دیتا ہے، اور ہمارے پیارے دین اسلام نے ہمیں اور قرآن پاک نے ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی ڈکلیئر کر دیا ہے۔ تو رمضان شریف میں مومن سے محبت بڑھنے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ جب ہم کسی کو روزہ افطار کرواتے ہیں یا اس کو سحری کھلاتے ہیں تو اس سے ہمارے دل میں ہمارے مسلمان بھائی کی محبت اور ہمدردی اور ایثار بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنی باہمی رنجشوں اور مخالفتوں کو بھلاتے ہوئے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں۔ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے دل میں محبت پیدا کرنے کے اللہ پاک نے کئی اسباب اور ذریعے بنائے ہیں۔ ہمیں ان تمام اسباب اور ذرائع کو کام میں لاتے ہوئے دین اسلام کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے دوسرے مسلمان بھائیوں سے پیار کریں، محبت رکھیں، ان کا بھلا سوچیں، ان کے بارے میں نقصان دینے کا جو خیال ہمارے ذہن میں یا حسد پیدا ہو جاتا ہے اس کو دور کرنے کی، ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین کی آپس میں محبت کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ سلام کو قرار دیا ہے۔ جب بھی ایک مسلمان اسلام سے پہلے اہل عرب ایک دوسرے کے ساتھ جب ملتے تھے تو وہ مختلف انداز سے سلام کیا کرتے تھے۔ ان کا سلام کا ایک جملہ یہ بھی تھا حیاک اللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا دوسرے کو یہ کہا کرتا تھا حیاک اللہ، کہ اللہ تجھے زندہ رکھے، یا یوں بھی کہا کرتے تھے انعم اللہ بک عینا، یا ان کے سلام کا یہ تیسرا انداز بھی تھا انعم صباحا۔ لیکن جب اسلام ظہور پذیر ہوا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے سلام کرنے والے پہلے جتنے بھی جملے تھے ان کو منع فرما دیا، ان کو ترک کر دیا، اور اس کے بجائے یوں فرمایا کہ ایک مسلمان جب دوسرے سے ملے تو السلام علیکم کہا کرے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ نے یہ نام زمین پر اس لیے اتارا تاکہ ایک مسلمان دوسرے کو جب میرے اس صفاتی نام سے یاد کرے گا تو میں دونوں پر رحمت فرما دوں گا۔ اس لیے السلام علیکم یہ ایک دعا بھی ہے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو شورٹی بھی دیتا ہے، ضمانت بھی دیتا ہے۔
حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن میں یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ ارشاد پاک ہوا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا گیا اتدری سلامن، کیا تم سلام کو جانتے ہو؟ پھر آگے یوں خود ارشاد فرمایا، یقول انت آمن منی، جب ایک مسلمان دوسرے کو سلام کہتا ہے تو سلام کا یہ مطلب ہے کہ کہنے والا یہ کہتا ہے انت آمن منی، اے میرے مسلمان بھائی میری طرف سے تو امن میں ہے، تیری جان، تیرا مال اور تیری عزت میری طرف سے وہ امن میں ہے، نہ تیری جان کا نقصان کروں گا، نہ تیرے مال کی طرف بری نظر دیکھوں گا، نہ تیری عزت کی طرف بری نظر اٹھاؤں گا۔ انت آمن منی، یہ ہے سلام کا مطلب، السلام علیکم کا یہ مطلب ہے، یقول انت آمن منی۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ پر بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ سلام کرنے والا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اللہ کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ ہماری زندگی دکھوں اور سکھوں کا مجموعہ ہے، کبھی دکھ اور کبھی سکھ آتے ہیں، لیکن کمزور ایمان والے اچھے حالات میں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن اگر ان پر کوئی آزمائش یا مشکل آ جائے تو پھر اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، حالات انہیں مشکل معلوم ہوتے ہیں۔ تو ایسے عالم میں ممکن ہے کوئی بندہ مایوسی کی حالت میں بیٹھا ہوا ہو، یا گلی بازار محلے میں آپ کو مایوسی اور نا امیدی کی حالت میں ملنے والا ہو۔ ہم کسی کا ذہن تو نہیں جانچ سکتے کہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے، اسے اللہ کی رحمت پر امید ہے یا وہ رحمت الہی سے بے امید ہو چکا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جب بھی ایک مسلمان دوسرے سے ملاقات کرے تو اسے السلام علیکم کہہ کر اللہ کی یاد دلائے، تاکہ اس کی نا امیدی اللہ کی رحمت کی امید میں تبدیل ہو جائے۔ حضرت ابن عربی دوسری جگہ پر بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، لہٰذا جب بھی ایک دوسرے سے ملو ایک دوسرے کو اللہ کی یاد دلایا کرو، تاکہ اس کی گھبراہٹ، اس کی پریشانی، اور بعض اوقات بندہ کسی دکھ اور مصیبت میں مبتلا ہو تو یہ انسان کا نفسیاتی ایک طرز عمل ہے، وہ اپنے دوستوں سے، گھر والوں سے، جس جگہ کام کرتا ہے، دفتر پہ، دکان پہ، جب آزمائش اور مصیبت اس پر چھا جائے تو آپ نے یہ جملہ شاید خود بھی کبھی آپ کہہ چکتے ہوں یا سنتے ہوں، لوگ کہتے ہیں بس بھائی مجھے نہ بلواؤ، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ جب بندہ یہ جملہ کہتا ہے نا تو اس وقت سمجھ لو وہ بہت ہی آزمائش میں مبتلا ہو گیا ہے، اسے اللہ کی رحمت سے وہ اپنے آپ کو دور کرتا جا رہا ہے، لہٰذا اس کی جتنی دیر وہ خاموش رہے گا وہ اور زیادہ پریشان ہوتا جائے گا۔ تو مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے بھائی کو پریشانی سے نکالے، اس کی بلا وجہ خاموشی کو توڑے، اور اس خاموشی کی مہر کو کیسے توڑے؟ السلام علیکم کی چابی سے اس کی خاموشی کے تالے کو توڑے، تاکہ اس کو اللہ کی رحمت کی طرف توجہ ہو جائے۔
تو یہ بعض اوقات جب ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، یہ بھی انسان کی اس انتہائی پژمردگی، جس کو انگریزی میں انگزائٹی کہا جاتا ہے، بندہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، تو جب آپ اسے سلام کہیں گے، اس کو مسئلہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ سلام میں پہل کرنا سنت ہے، جواب دینا فرض ہے۔ جب آپ اس کو سلام کریں گے تو اس کو لازمی طور پر فرض ادا کرنے کے لیے کہنا پڑے گا وعلیکم السلام۔ بس جیسے ہی یہ الفاظ اس کی زبان پر آئیں گے، اس کی پریشانی محبت میں اور رحمت میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا، قرآن پاک نے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر پہل کرنے والے نے السلام علیکم کہا ہے تو جواب دینے والا اس جواب میں کچھ اضافہ کرے، وعلیکم السلام کہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ یہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ اگر سلام کرنے والے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو جواب دینے والے کو اس جواب میں اور اضافہ کر دینا چاہیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے لیے اللہ کی رحمت بھی مانگے اور اللہ کی برکت بھی مانگے۔ اور ہم ایک دوسرے کا مالی طور پر پیسے کے ذریعے، کسی دنیاوی چیز کے ذریعے، گھر میں دکان میں جو عام استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو دے کر ہم دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کسی نے آپ کو اپنی ذاتی چیز ادھار دے دی کچھ دیر کے لیے، تو خدا کے لیے اس چیز کی حفاظت کرنا آپ کی لازمی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کا نقصان ہو گیا ہے تو اس نقصان کو پورا کر کے واپس کریں۔ آج کل ہم سواری ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں، ایندھن پیٹرول بہت مہنگا ہے، اگر کسی نے آپ کو اپنی محبت کے اسلامی محبت میں آپ کو اپنی چیز دے دی ہے تو اب اس کی چیز کا خیال رکھنا اور اس کے پیٹرول کے ایک ایک قطرے کا خیال رکھنا آپ کی لازمی ذمہ داری ہے۔ اس کو نقصان نہ ہونے دیں، اس کی چیز کا نقصان نہ ہونے دیں۔ اگر اس نے آپ کے ساتھ بھلا کیا ہے تو آپ دگنا بھلا کریں اس کا، اور اگر آپ پیسے کے ذریعے، چیزوں کے ذریعے دوسرے کا کوئی بھلا نہیں کر سکتے تو حدیث پاک میں ہے کہ دعا کر کے تو آپ دوسرے کا بھلا کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کے لیے دعا کر کے، جس طرح دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں، کوئی غریب آدمی ہے اور کسی بڑے سے اس کو کام ہے، اگر آپ کی وہاں چلتی ہے، اگر وہ جائز ہے کام، تو آپ اس کی سفارش کریں، اس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور اسی طرح انسانوں کو سفارش کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے مسلمان بھائی کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے منہ پر اگر دعا کریں تو بھی اچھی بات ہے، لیکن اس دعا کا درجہ، اس سفارش کا درجہ بہت زیادہ ہے جو آپ کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے کہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں دعا مانگتا ہے، یا اللہ میرے اس مسلمان بھائی کو صحت عطا فرما، اس کو ذلت سے بچا، اس کو رزق حلال میں وسعت عطا فرما، اس کو نیک اولاد عطا فرما، اس کے رزق میں اضافہ فرما، اس کی اولاد کو فرما بردار بنا، تو جب وہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے کوئی چیز مانگتا ہے تو فرشتے اس کی دعا کو سن کر یہی کہتے ہیں والا کا بمثلن، والا کا بمثلن، اور آمین کہتے ہیں۔ والا کا بمثلن کا کیا مطلب ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں
اس کی غیر موجودگی میں دعائیں مانگنے والوں، اللہ تمہیں بھی یہی عطا فرما دے۔ تو اللہ سے مانگنے کا آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ جو چیز آپ کو چاہیے، جو چیز آپ کو پسند ہو، وہی چیز آپ دوسرے کے لیے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اس کو بھی عطا کر دی جائے گی، تم بھی خالی جھولی نہیں رہو گے، تمہیں بھی عطا کر دی جائے گی۔ اور یہ رمضان شریف کا مہینہ تو ہمیں سکھانے ہی یہی آیا ہے کہ اگر آپ کھجور کا ایک دانہ، کلو کھجور کا پیسے نہیں ہے آپ کے پاس، 300-400 روپے کلو کھجور آپ خرید کر روزہ داروں میں تقسیم کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے، جیب اجازت نہیں دے رہی ہے، تو پھر ثواب تو ہم نے حاصل کرنا ہے، تو اس کا ذریعہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں ہے کہ اگر آپ زیادہ سیر حاصل اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر اگر کھانا نہیں کھلا سکتے تو کھجور کا ایک دانہ اسے روزہ کھولنے کے لیے دے دیں، آپ کو روزے کا ثواب مل جائے گا، آپ کو اس روزے دار کے برابر آپ کو بھی ثواب مل جائے گا، اور اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ یہ ہے اللہ کی رحمت کے انداز۔ جب اس کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے تو مجھ جیسے گناہ گار ناچیز بھی بخشے جاتے ہیں۔ تو اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن اس کی رحمت کے ساتھ ساتھ اس کے غضب سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اس کا غضب اللہ پناہ دے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سفارش اور حضور کی شفاعت سے ہم ضرور بخشے جائیں گے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اور ایک مرد مسلمان کو کامل یقین رکھنا چاہیے کہ مجھے کوئی بخشنے والا نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ لیکن اللہ کی بخشش پر اتراتے ہوئے گناہ پہ گناہ کرتے جانا یہ بھی ناشکری ہے۔ اور کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ گناہ اب کر لوں، بعد میں توبہ کر لوں گا، در توبہ تو کھلا ہوا ہے، لیکن کوئی بندہ یہ جانتا ہے کہ اب سانس آیا ہے، دوسرا سانس آئے گا بھی یا نہیں آئے گا؟ ہو سکتا ہے توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، وقت ہی نہ ملے، اس مہلت کے انتظار میں آپ گناہ پہ گناہ کرتے جائیں، ہو سکتا ہے موت مہلت ہی نہ دے۔ لہٰذا ڈرتے ہوئے ہر وقت اللہ کی بارگاہ کا ڈر یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اسی ڈر میں اللہ کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ ہم اللہ سے اس لیے ڈریں کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، وہ ہمارا محبوب حقیقی ہے، وہ ہمارا محبوب حقیقی ہے، ہمارا مطلوب ہے، ہمارا مقصود ہے، ہمارا معبود برحق ہے، ہمیں سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر کہاں جائیں گے، کس کے در پر جائیں گے؟ اور وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ 70 ماؤں کے پیار کو اکٹھا کر لو، رب کا پیار اپنے بندے سے اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور اللہ پاک کو یہ جو رمضان شریف کے روزے فرض کیے گئے ہیں، معاذ اللہ کوئی بندہ، کوئی غیر مسلم یہ خیال اگر کرے کہ ہو سکتا ہے 11 مہینے اللہ تعالیٰ کھلا کھلا کر اس کے خزانوں میں شاید کمی آ جاتی ہوگی، اس لیے کہتا ہے کہ 1 مہینے کا ناغہ کر لو، نہیں، معاذ اللہ اس کے رزق کے خزانے اتنے بھرپور ہیں کہ اگر ساری کائنات کھاتی رہے اور کھا بھی رہی ہے پھر بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہو رہی۔ ابھی زمین کو دیکھو کتنی وفادار ہے، ہم اس زمین کا سینہ چیر کر ہل کے ذریعے اس کو پرزے پرزے کر دیتے ہیں، اس کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، اس کو جدا جدا کر دیتے ہیں، لیکن زمین اتنی وفادار ہے وہ ہمیں پھر بھی رزق عطا کر دیتی ہے۔ اب گندم کی فصل آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی روزی میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں اپنے ذمہ دار بھائیوں سے ایک دفعہ پھر گزارش کرتا ہوں اور اکثر مسلسل کرتا رہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو، ہماری زمینیں زیادہ پیداوار دیں، تو شیطان کے بہکاوے میں مت آئیں، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر عشر ادا کرتے جائیں،
دیکھنا اگلے سال یا اگلے سیزن میں، اگلی چھمائی میں یہی زمین آپ کو کئی گنا زیادہ عطا کرے گی۔ اور عشر کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے۔ آپ کی پیداوار کا 20واں حصہ، یعنی 100 من اگر گندم ہوئی ہے تو 95 من کے آپ مالک ہیں، 5 من اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ وہ ادا کرتے جاؤ، کوئی غریب نہیں رہے گا۔ یہ جتنی مہنگائی ہے، اگر سارے لوگ اسی طرح اپنی زمین کی پیداوار سے عشر ادا کرتے جائیں تو کوئی غریب نہیں سوئے گا، ہر بندہ پیٹ بھر کر سوئے گا۔ تو یہ رمضان شریف کا مہینہ ہمیں یہی اثار اور قربانی اور دوسرے مسلمان بھائی کا احساس ہی تو یاد دلانے آ رہا ہے کہ ہمارے پاس ہر شے موجود ہے، کھانے کی اور پینے کی، لیکن ہمارا ہاتھ کھانے اور پینے کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہا؟ حالانکہ آپ کمرے میں اکیلے بیٹھے ہیں، کوئی دیکھنے والا دیکھ نہیں رہا، لیکن یہ ہمارا ہاتھ آگے اس لیے نہیں بڑھ رہا کہ روزہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کوئی تجھے دیکھے نہ دیکھے، تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی محبت اور اس کا پیار بندے کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں نا، مسجد میں جب آپ تشریف لاتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ باوضو ہو کر آئیں، پاک صاف ہو کر آئیں۔ وضو کرنے سے بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب اللہ پاک ہمیں چاہتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو جنت عطا فرمانی ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کا ارادہ خداوندی ہے کہ جنت میں نے اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے بنائی ہے۔ تو جنت میں بھی جانے کے لیے ہمیں پاک صاف ہو کر جانا پڑے گا نا۔ اگر مسجد میں آپ پاک صاف ہو کر آ رہے ہیں تو جنت میں بھی تو پاک صاف ہو کر جانا پڑے گا۔ اس لیے حکم ہے کہ روزہ رکھ کر بھوک اور پیاس کی آگ سے اپنے گناہوں کو جلا لو تاکہ جنت میں جانے کے قابل ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ روزہ رکھنے سے آپ بیمار نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کو صحت یابی ملے گی، آپ کو تندرستی ملے گی، آپ کے جسم کے اندر فاضل مادے، زہریلے فاسد مادے وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ پاک صاف ہو جائیں گے۔ لہٰذا گھبرائیں نہیں، روزہ رکھیں اور روزے کی برکتوں سے مالا مال ہوں۔ اور بھوک کی وجہ سے، پیاس، روزے کی حالت میں بندے کے، روزہ دار کے منہ سے بو آنی شروع ہو جاتی ہے، جو اور لوگوں کو تو ناگوار گزرتی ہوگی، لیکن حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ پاک اس کو پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا تمام گھر والوں کو، بچوں کو، خواتین کو روزے کا حکم دیں، ان کو شوق دلائیں اور ان کو یہ احساس دلائیں کہ پتہ نہیں اگلے سال رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں نماز تراویح میں ہمارے نوجوان خاص طور پر بڑی سستی کرتے ہیں۔ ہم یہ سبق یاد رکھیں کہ نماز تراویح 20 رکعتوں کے ساتھ پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ کا مطلب ہے کہ ایسی سنت جس کے بارے میں تاکید کی گئی ہو۔ تو آپ جیسے ہی عشاء کی اذان سنیں، بے شک اس وقت کمزوری ہوتی ہے، روزہ کھول کر دل چاہتا ہے کہ میں کافی دیر تک لیٹا رہوں، لیکن اس جسم کو مشقت میں ڈالو، اللہ کی محبت پر اپنے جسم کی راحت کو قربان کر کے دیکھو اللہ پاک تمہیں عطا کیا کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔